اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. کیا محرم میں سوگ منانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری ہوئی ہے، ان کی اہمیت اپنی اپنی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں صحیح بخاری میں آتا ہے، فرمایا عائشہ وہ جو خیبر کے موقع پر مجھے زہریلی بکری کا گوشت کھلا دیا گیا تھا یہودی نے، وہ اب میری شہرہ کو کاٹ رہا ہے. تو اللہ نے اس وقت ڈی ایکٹیویٹ کر دیا اس کو، بعد میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیا، اور اس وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی شخصیت نہ کوئی آئی نہ آئے گی. ان کی شہادت ہوئی ہے 12 ربیع الاول میں. تو ہمیں کیا اس پر واویلا کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قیمتی شخصیت ہیں، ان کی شہادت امت کا بہت بڑا نقصان ہے، تو کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس پر واویلا کرنا چاہیے. اور پوری تاریخ بھری ہوئی ہے شہداء کے ساتھ. ہمارا تو ایک دن بھی خالی نہیں ہے، ہم تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے. پھر ایسا نہیں ہے. ان دنوں کو روٹین کے دنوں کے ساتھ کی طرح گزارو. یہ دن صحابہ کرام کی زندگی میں اور ان کے بعد تابعین کی زندگی میں آتے رہے، کسی نے یہ کام نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ کہ ان دنوں میں بولے شادی نہیں کرنی، کوئی بڑی بات نہیں، شادیاں کرو. اور ان دنوں میں روٹین کے کھانے پکاؤ. بعض لوگ پوچھتے ہیں جی کسی کا کھانا آ جائے تو کیا کریں؟ آپ کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کے کاموں میں شرکت نہیں کرتے، تو وہ آپ کو بھیجے گا ہی نہیں. میں کھانے کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن ان دنوں خصوصی طور پر اس طرح کا اہتمام کرنا وہ بدعات میں شرکت سمجھی جائے گی. تو ہمیں ان دنوں کو روٹین کے ساتھ گزارنا چاہیے. البتہ ان دنوں کے روزے رکھنا یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. واللہ اعلم.